أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزے سے متعلق ایسی چند چیزیں جن سے صرف قضا لازم آتی ہے، ایسی ضروری چیزیں کہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے۔ یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھایا پیا جمع کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو روزہ نہ ہوا۔ اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، یعنی اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ کھانے پینے پر سخت مجبور کیا گیا، یعنی اقرائے شرعی پایا گیا۔ اب چونکہ مجبوری ہے لہذا اپنے ہاتھ سے ہی کھایا وہ صرف قضا لازم ہے۔ اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص قتل یا عضو کاٹ ڈالنے یا شدید مار لگانے کی صحیح دھمکی دے کر کہے کہ روزہ توڑ ڈال، اگر روزہ دار یہ سمجھے کہ دھمکی دینے والا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا تو اب اقرار شرعی پایا گیا، اور ایسی صورت میں روزہ توڑنے کی رخصت ہے، مگر بعد میں اس روزے کی قضا لازم ہے۔ بھول کر کھایا پیا جمع کیا تھا، یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا، یا اطلاق ہوا یا قے ہوئی، اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، اب جان بوجھ کر کھا لیا تو صرف قضا فرض ہے۔ روزے کی حالت میں ناک میں دوائی چڑھائی تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا لازم ہے۔ یہ ساری وہ باتیں جس میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ پتھر، کنکری، مٹی، روئی، گھاس، کاغذ وغیرہ ایسی چیز کھائی جن سے لوگ گن کھاتے ہیں، پسند نہیں کرتے لوگ، ان سے روزہ تو ٹوٹ گیا مگر اس کی صرف قضا لازم ہے۔ بارش کا پانی یا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہے۔ بہت سارا پسینہ یا آنسو نکل لیا، روزہ ٹوٹ گیا، قضا کرنا ہوگا۔ گمان کیا کہ ابھی تو رات باقی ہے، سحری کھاتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، اس صورت میں بھی روزے کی قضا کرنی ہوگی، روزہ جاتا رہا۔ اسی طرح گمان کر کے سورج غروب ہو چکا ہے، کھا پی لیا، یعنی وقت سے پہلے افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ سورج نہیں ڈوبا تھا، جب بھی روزہ ٹوٹ گیا اور قضا کرے۔ اگر غروب آفتاب سے پہلے ہی سائرن کی آواز گونج اٹھی یا اذان مغرب شروع ہو گئی اور روزہ افطار کر لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ سائرن یا اذان وقت سے پہلے ہی شروع ہو گئے تھے، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ قضا کرنا ہوگا۔ اور تقریباً روزانہ ہی ایسا ہو رہا ہے، 1-2 منٹ پہلے سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں، اذان کی آوازیں مختلف سائڈوں سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عوام جن کو ٹائم کا نہیں پتہ وہ پھر اسی سائرن کے مطابق یا انہی اذانوں پہ اپنی افطاری کر لیتے ہیں، تو ان کا روزہ ضائع ہو گیا۔ کفارہ تو نہیں ہے لیکن ان کو اس کے بدلے میں روزہ رکھنا ہوگا، قضا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہر ایک اپنے ٹائم کا خود حساب رکھے کہ آج کا موجودہ ٹائم، آج کا کرنٹ اپڈیٹ ٹائم کیا ہے، سحری کا اور افطاری کا، یہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ الحمدللہ جو سائرن بجتا ہے اس مسجد میں، وہ ایگزیکٹ جو ٹائم ہوتا ہے کتنے بج کر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ، ان سیکنڈ کا بھی حساب رکھا جاتا ہے اور اس حساب سے سحری افطاری میں سلسلہ ہوتا ہے۔ آج کل بے پرواہی کا دورہ ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے روزے کی خود حفاظت کرے، سائرن، ریڈیو ٹی وی کے اعلان بلکہ مسجد کی اذان پر بھی اکتفا کرنے کے بجائے خود سحری اور افطار کے وقت کی صحیح معلومات رکھے۔ وضو کر رہا تھا، پانی ناک میں چلا گیا، ناک میں پانی ڈالا، دماغ پر چڑھ گیا، یا حلق کے نیچے اتر گیا، روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہے۔ ہاں، اس وقت روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا۔ ناک میں پانی چڑھایا
یاد نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں، پھر نہیں ٹوٹا، یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کے پانی ڈال دیا اور وہ اندر چلا گیا تو اس سے روزے کی قضا ہوگی۔ اسی طرح کفارے کی بھی مختلف صورتیں ہیں، یہ تو صرف قضا والا معاملہ ہم نے سنا تھا۔ اسی طرح کفارے کی بھی صورتیں ہیں، رمضان کا روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر توڑ دینے سے بعض صورتوں میں صرف قضا آتی ہے، بعض صورتوں میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک باندی یا غلام آزاد کرے، آج کل تو یہ دور ہے نہیں غلاموں کا باندیوں کا، یہ نہ کر سکے، مثلا اس کے پاس نہ لونڈی ہے نہ غلام ہے نہ اتنا مال ہے کہ خرید سکے، یا مال تو ہے مگر غلام میسر نہیں ہے، جیسے آج کل نہیں ملتے لونڈی غلام، تو اب کیا کرے؟ لگاتار 60 روزے رکھے۔ یاد رہے کہ اگر سن ہجری کے مہینے کی یکم سے شروع کریں تو 2 ماہ پورے رکھے، پورے 2 ماہ روزے رکھے، ہو سکتا ہے کہ دونوں مہینے 29 کے ہوں، 58 روزے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر یکم کے بعد کسی دن سے روزہ شروع کریں تو اب 60 پے در پے لگاتار 60 دن پورے کرنے ہوں گے، 60 روزے پورے کرنے ہوں گے۔ یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلائے۔ یہ ضروری ہے کہ جس کو ایک وقت کھلایا دوسرے وقت بھی اسی کو کھلائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مساکین کو ایک صدقہ فطر دے دے، اس کا مالک بنا دے۔ ایک ہی مسکین کو اکٹھے 60 صدقہ فطر نہیں دے سکتے، ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی کو 60 دن تک روزانہ ایک صدقہ فطر دے۔ روزوں کی صورت میں دوران کفارہ اگر درمیان میں ایک دن کا روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر گنتی نئے سرے سے شروع کرنی پڑے گی، پہلے جتنے روزے رکھے تھے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ بالفرض اگر 59 روزے رکھے، پھر گیپ آ گیا، چھٹی ایک روزہ چھوڑ دیا، تو پھر نئے سرے سے شروع کرنے پڑیں گے، 60 روزے پورے کرنے ہوں گے دوبارہ سے۔ بیماری وغیرہ کسی عذر سے بھی اگر روزہ چھوٹ گیا، 58 رکھے تھے 59 رکھ چکا تھا، پھر آخری روزہ چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنے پڑیں گے، 60 روزے کفارے کے پورے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ قضا اور کفارے کا حکم ہے۔ اللہ پاک ہمیں روزہ صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے سے متعلق یہ فرض علوم ہیں جن کا ہر روزے دار کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں فرائض علوم سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔